دوران جو ایک جو ہے وہ چھوٹے سے بینر یا پوسٹر میں بھی جو ہے وہ دوستوں نے لکھ کے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اس تقریب کے شروع ہونے سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اتحاد ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جس نظریے سے ہم منسلک ہیں وہ نظریہ بھی جو ہے ارتقائی مراحل میں جو ہے سے گزر رہا ہے. وہ برنٹ شاہ کہتے ہیں کہ دو لوگ جو ہے وہ کسی ایک نقطے پہ جب غیر بحث کیے متفق ہو جائے تو دونوں بیوقوف ہیں، احمد ہیں. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کی قومی آزادی کی تحریک کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہاں کوئی بھی احمد نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو وقتی آپ کو بظاہر مختلف دڑے بندیاں مختلف جو ہے وہ آرگنائزیشن آپ کو محسوس ہوتی ہیں، یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے پروسیس کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک ہیلدی بات ہے. یہ جو بغیر کسی جو ہے نا وہ وجہ کے جو ہے نا آپ کا بالکل اکٹھا رہنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انفلوئنسز کافی سارے ہوتے ہیں، انڈیو انفلوئنسز کافی سارے ہوتے ہیں. مثلا میں برادری سے میرا تعلق ہے تو میں سارے لوگوں کو مجھ سے میرے نظریے سے اتفاق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں صرف اس لیے کہ میں ان کی برادری کا ہیڈ ہوں تو جناب وہ سارے جو ہے میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹینڈنسی جو ہے یہ درست نہیں ہے. ہمیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو سیاسی مسئلہ ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تحریک جو ہے سیاسی تحریک ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاسی تحریک کو جو ہے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اچیو کرنا ہے تو پھر ہمارے باڈی لینگویج سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے رویے سے جو ہے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں. اور سیاسی لوگوں میں جو ہے اختلاف رائے بالکل ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. صرف یہ بات آپ دوستوں کے ساتھ میں آپ دوستوں کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک مقبول بٹ شہید کی بات ہے، میرا خیال ہے میں نے صرف ان کے اپنے ہاتھ سے، ان کے اپنے قلم سے لکھے ہوئے کہ ان کی سٹیٹمنٹس جو ہے نا، یہ کتاب ہے میرے پاس جو مقبول بٹ شہید کے خطوط جو ہے موبائل ہوئے ہیں. اگر ان کے خطوط سے میں اگر نام پڑھ کے سنانا شروع کر دیں تو میرا خیال 2 گھنٹے مجھے اور اس کے لیے چاہیے. صرف مختصراً میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مقبول بٹ شہید کی ایک سٹیٹمنٹ ہم سارے لوگ شیئر کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں، جے کے ایل ایف والے بھی کرتے ہیں، NSF والے بھی کرتے ہیں، PNP والے بھی کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں کہ جس میں مقبول بٹ شہید نے یہ کہا ہے کہ ایک عدالت میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں جو ہے وہ بغاوت کو مرتکب ہوا ہوں. کس بغاوت کا؟ ایکسپلائٹیشن کے خلاف، استحصال کے خلاف، دولت پسندی کے خلاف. دولت پسندی کیا ہے کہ 5% لوگوں نے جو ہے سرمایہ جو ہے اپنے ارد گرد رکھا ہے اور وہ ان ریسورسز کو عام انسانوں تک نہیں جانے دیتے. منافقت کے خلاف. منافقت کیا ہے کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں اور میرا عمل کچھ ہے، اور یہ ہمارے سماج میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے جبر کے خلاف، اسی طرح سے ریاکاری کے خلاف، اسی طرح سے جہالت کے خلاف، اسی طرح سے بیماری کے خلاف، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں وہ غلامی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کو مرتکب ہوا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر کوئی دو آرا ہے نہیں ہے. ایک سوشلسٹ بھی جو ہے وہ مقبول بٹ کو اپنا ہیرو سمجھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھتا بھی ہے. ایک جو ہے وہ انٹرسٹ بھی جو ہے اپنا مقبول بٹ کو جو ہے وہ یعنی مقبول بٹ ایسی افلائی شخصیت ہے ہمارے درمیان کہ جس کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے وہ تنازع موجود نہیں، یعنی ایک غیر متنازع شخصیت ہے ہمارے لیے. تو پھر ہماری جدوجہد جو ہے اس کو آسان ہو جاتی ہے اس اعتبار سے کہ مقبول بٹ کو سامنے رکھ کے ہم اپنے لیے جو ہے اپنے سیاسی گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجیز کو ڈرا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں دنیا میں ایسے، بہت کم لوگ ہیں ایسے جن کا مقابلہ جو ہے مقبول بٹ شہید جیسی شخصیت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. آپ نے لکھا ہے چی وغیرہ کا، ہوچی کا، مختار کا، یعنی انہیں آپ لکھ سکتے ہیں. یعنی صدیوں میں پیدا ہونے والی شخصیات جو آپ اپنے برصغیر میں بھی اگر تلاش کریں گے تو ایک دو لوگ ہی بھگت سنگھ جیسے جو ہے وہ اس طرح کے ایک دو لوگ بھی ہوں گے جن کو آپ اس کرائٹیریا میں رکھتے ہیں. اگر آپ اور زیادہ اس پر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقبول بٹ کی شخصیت جو ہے وہ ایثار، قربانی اور جدوجہد کے حوالے سے یعنی 1938 میں پیدا ہوئے وہ 18 فروری کو اور 11 فروری 1984 کو ان کی شہادت ہوئی. یہ غالباً 46 ایئرز بنتے ہیں، 46 سال. میں عمر کے اعتبار سے بڑا ہوں، یعنی میں 46 ایئرز سے اب اوپر جا چکا ہوں. یعنی اتنی مختصر سی زندگی اور اس میں بھی 12.5 سال زندہ ہوتے ہوئے انہوں نے جیل میں گزارے.
بند کی حکومت خانوں کی، دو ملکوں کے حکومت خانوں میں جو ہے تشدد بھی برداشت کیا، اور جو ہے وہ پھانسی گارڈ بنیادی طور پہ وہ کمرہ ہوتا ہے، پھانسی کوٹری جس کو کہتے ہیں، جس میں کہتے ہیں تنہائی میں شکار رکھا جاتا ہے ایسے جو ہے وہ لوگوں کو. تو اس قید کے تنہائی میں اس شخص نے جو ہے وہ تقریباً جو ہے 8 سال کا سفر، 8 سال وہ تقریباً جو ہے 8 سے 8.5 سال وہ تہاڑ جیل میں جو ہے رہے. یہ انہوں نے گزارے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور پھر اپنی جان بھی جو ہے وہ دی انہوں نے. پھر یہ بات ختم نہیں ہوئی. 11 فروری 1984 سے لے کر 11 فروری 2014 تک ان کا جست خاکی بھی جو ہے ہماری عزت نفس کے تحفظ کے لیے، ہمارے قومی وقار کے لیے اور ہماری آزادیوں کے لیے جو ہے وہ آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. اگر تو یہ ہوگا کہ مقبول بٹ کا جست خاکی جو ہے ہندوستان نے ان کے رسوا کے حوالے، جموں کشمیر کے لوگوں کے حوالے کر دیا ہوتا تو شاید ہم یہ بات نہ کہہ سکتے، لیکن وہ آج بھی وہ کہہ کاٹ رہا ہے ہمارے لیے. اتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہو اور پھر ہم جو ہے وہ کبھی ایک ٹائپ کے فیوڈل لیڈر کے پیچھے، کبھی دوسرے ٹائپ کے جو ہے وہ ساہوکار لیڈر کے پیچھے، کبھی تیسرے ٹائپ میں جو ہے کسی منافق لیڈر کے پیچھے، کبھی چوتھے ٹائپ میں جو ہے وہ ہماری عزت نفس کو بیچنے والے اور گروی رکھنے والے ہندوستان اور پاکستان کے پاس ایسے لیڈروں کے پیچھے اگر ہم چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کی جو ہے سرد کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا میری ان تمام احباب سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مقبول بٹ جیسا سچا، مقبول بٹ جیسا لافانی، مقبول بٹ جیسا جو ہے وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہمارے لیے لیڈرشپ کی صورت میں جو ہے موجود ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی اور کے پیچھے دوڑنا اور بھاگنا نہیں چاہیے. ہمیں اس ایٹیچیوڈ کو، اس عمل کو جو ہے تبدیل کرنا ہوگا کہ جب ہماری برادری کا کوئی شخص آتا ہے تو ہم جناب عزت اور احترام اس کو اپنی جگہ، لیکن صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہے ہماری کھینچی تصویر جو ہے ہمیں کسی وقت جو ہے کوئی فائدہ پہنچائے گی اور ہم اس کی راہوں میں جو ہے پیچھے جاتے ہیں اور ہم اس کی راہوں میں جو ہے نا وہ پھول نشاور کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریولوشنری اس کے لیے تقاضا نہیں ہوتا. ہمیں اس اعتبار سے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر کرنا جو ہے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا، خاص کر ہم اگر ایکٹیوسٹ ہیں. اور میرا ویسے بھی طریقہ کار یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک استاد کے طور پہ جو ہے، ایک سیاسی استاد کے طور پہ مجھے ریکگنیشن ملے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور میں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ایک لیکچر کے طور پہ جو ہے بات کرتا ہوں کہ بنیادی بات یہ کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی قوم سے اس کی جغرافی اگر چھینی، اس کا جغرافیہ اگر چھیننا ہو، آپ اس سے اس کی تاریخ چھینیے. اور ایگزیکٹلی یہ پرابلم ہے، ہمارا فنڈامنٹل پرابلم ہے کہ ہم سے ہماری تاریخ جو ہے وہ چھینیں گے، اس لیے کہ وہ توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والے ممالک جو بنیادی طور پہ ہمیں ایک ورس قسم کی جو ہے کلونیلائزیشن کے اندر جو ہے رکھنا چاہتے ہیں، کالونی کے طور پہ جو رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ اس بات کو بالکل اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو اگر اس کی تاریخ ملے گی تو پھر جناب اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ اپنا جغرافیہ جو ہے ہم سے چھین لیں گے. تو جغرافی میں ان کی انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی کی دولتوں سے مالا مال سرزمین جو ہے، یہ پورے ہندوستان اور پاکستان کو جو ہے وہ بجلی، پانی، ایگریکلچر کے لیے اور پتہ نہیں کس کے لیے جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جغرافیہ جو ہے ان کے کنٹرول میں رہنا چاہیے. میں آپ کو تھوڑے سے انالیسس دوں گا اس حوالے سے کہ یہ آپ کے قریب جو ہے سوئٹزرلینڈ ہے. سوئٹزرلینڈ جموں کشمیر سے کم واٹر ریسورسز رکھنے والا ملک 64,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے اور پورے یورپ کو سپلائی کرتا ہے. 64,000 میگا واٹ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ صرف جموں کشمیر میں سے جو 84,471 مربع میل ہے اس میں سے 4,500 مربع میل کا آزاد کشمیر جسے آپ کہتے ہیں، ہم اس کو نام کے طور پہ لیں گے آزاد کشمیر جسے آپ کہتے ہیں، اس آزاد کشمیر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے. اور آزاد کشمیر کا خطہ جہاں پہ منگلا ڈیم کی صورت میں، جہاں اور چھوٹے چھوٹے ڈیموں کی صورت میں، اور اس وقت جو نیلم جہیل پروجیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے، وہاں پہ آپ یقین جانیے کہ تقریباً جو ہے وہ 3 سے 3,500 میگا واٹ بجلی جو ہے تقریباً 2200 میگا واٹ کو لے رہے ہیں، 1000 کا جو ہے وہ تیار ہے، اس کا مطلب 3200 سے زائد میگا واٹ بجلی جو ہے وہ
پاکستان کی جو ہے نیشنل گرڈ میں جائے گی. اور عالم یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا وہ شہر جسے پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ 300 میگا واٹ بجلی چاہیے وہ اسے ملتی نہیں. دیکھیں بات یہ کہ میں عمومی طور پہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو تجزیہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک گھر والد صاحب ہے, انہوں نے ترکے میں جو ہے وہ آپ کو ایک گھر چھوڑا ہے, والد صاحب اب حیات نہیں ہے, 4 بھائی ہیں آپ. کیا یہ ممکن ہے اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ, آئینی طور پہ کہ بڑا بھائی یہ کہتے ہیں کہ میں جو بڑا بنا کے سارا گھر میں رکھوں گا, باقی بھائی کو میں کچھ نہیں دوں گا؟ تو کیا باقی 3 بھائی راضی نہیں ہیں اس بات کے اوپر؟ کبھی بھی راضی نہیں. اب صرف یہ کہنا ہے کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ چونکہ ہم نے کہا کہ خدادار پاکستان ہے جناب, اس لیے وہ جس طرح کا بھی استحصال کرے, وہ جس طرح کی بھی لوٹ مار کرے, وہ جس طرح کا بھی جو ہے رویہ ہمارے ساتھ رکھے جناب, چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے جناب ہم اس کو جانے دیں. یہ جو پسماندہ سوچ ہے, کیونکہ بھائی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں پسماندگی کے خلاف, فرسودگی کے خلاف جو ہے بغاوت کا مرتکب ہوا, تو یہ جو پسماندہ اور فرسودہ سوچیں ہمارے, ان سے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے جو ہمارے رائٹس ہیں وہ بنیادی رائٹس سے لے کر آپ کے جو نیشنل رائٹس ہیں آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرنی پڑے گی. اور بنیادی طور پہ یہ کوہرا سے کراکرم اور کٹوا سے پنجاب کا ہم جموں کشمیر کے تمام لوگوں کو جو ہے مشترکہ مقاصد کی چیز شامل ہونی چاہیے کہ جموں کشمیر کے ریسورسز جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر خرچ ہو. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, پاکستان میں جس وقت ضیاء رجیم تھی اور ضیاء سے کسی نے جب یہ سیچن چھینا بھارت نے پاکستان سے, تو کسی صحافی نے ضیاء سے پوچھا جناب یہ کیا پولیٹیکل لوگوں کی حکومت میں جو ہے یہ سیچن پاکستان کیسا تھا, آپ کیسے جناب جرنیل ہیں, آپ کی اس میں جو ہے وہ چھین لیا ہندوستان نے. تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا سیچن میں کون سی گھاس ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے کوئی بڑی لڑائی کر کے جو ہے اپنے ریسورسز جو ہے وہ فرسودہ لڑائی میں جو ہے خرچ کرو. گھاس سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہاں سے کون سے ایسے جو ہے وہ مادیات وہاں سے نکل رہی تھی, اور وہاں سے ایسے کون سے جو ہے نیچرل ریسورس وہاں پہ موجود تھا کہ جس کے لیے جو ہے فرائی کرتا. چونکہ پورے جموں کشمیر کے اندر سے اتنے نیچرل ریسورس وہاں پہ موجود ہیں جو بھارت اور پاکستان کو جو ہے ان کی آنے والی جنریشن کو جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں, ان کے برائٹر فیوچر کے لیے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے, لہٰذا اس لیے وہ آپ کی اس سرزمین کے لیے جناب جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, لڑنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی عظمت رفتہ کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. آپ کی تاریخ آپ کو کسی نے نہیں پڑھانی, اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. ساری دنیا میں آپ کی تاریخ جو ہے وہ محفوظ ہے, صرف ایک آپ کو اس کے لیے جستجو کرنی ہوگی, اسے آپ کو تلاش کرنا ہوگا. ہندوستان اور پاکستان سے چھپائیں گے, آپ نے کوشش کرنے کی اس تک پہنچے, اور جس دن آپ اپنی تاریخ تک پہنچے جموں کشمیر آزاد رکھنے کا تعلق کرتے ہیں. میں آخر میں صرف ان الفاظ کے ساتھ آپ اپنے گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہاں برطانیہ میں بھی ایک آواز اٹھتی رہتی ہے کہ مقبول بٹ شیخ کا جست خاکی جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے, یہ وہ فلاں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو جو ہے یہ بات خاصی جو ہے پولیٹیسائز ہو چکی ہے. میں خود سے جو ہے اب اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ مقبول بٹ شہید کا جست خاکی ہم اس دن بھارت سے پورے احساس کے ساتھ لیں گے جسے جموں کشمیر کا مختار ریاست بنے گی. آپ تمام دوستوں کا توجہ سے بات سننے کا انتہائی شکریہ. دوست اگر کچھ سوال کرنا چاہتے